السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والرسل وعلی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر صدق اللہ العظیم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے اور چاروں دانک اسلام اپنی شاخیں جما چکا ہے، اپنے پاؤں گاڑ چکا ہے اور ہر طرف عدل کا ڈیرا ہے اور لوگ پرامن طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، ہر صاحب حق کو اپنا حق مل رہا ہے اور قانونی اعتبار سے جتنے بھی امور عدل کی تنفیذ سے تعلق رکھتے ہیں وہ سارے علی وجہ الاتم بحال ہو چکے ہیں۔ مالیاتی نظام، بیت المال کا نظام اور اسی طرح زکوٰۃ لینے اور بانٹنے کا نظام وہ سارا مکمل ہو چکا ہے۔ فوجی نظام کے اعتبار سے افواج کی تربیت، افواج کے لیے چھاؤنیاں، افواج کے لیے تنخواہیں، وہ ساری کی ساری وہ ترتیب بنائی جا چکی ہے اور ہر جگہ کے اوپر صوبے اور ضلع مقرر ہو چکے ہیں، ان کے اوپر بہترین عدل کرنے والے لوگ تعینات ہو چکے ہیں اور اسی طرح ہر جگہ ہر صاحب حق کو حق مل رہا ہے۔ مسلمان تو مسلمان اسلامی مملکت کے عدل سے کافر بھی محروم نہیں ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ہر طرف اپنے شباب کو پہنچ چکیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ 60 ہجری کے اندر 60 سال کی عمر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ جب تشریف لا رہے ہیں حج سے واپسی پر، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دعا کی کہ اے اللہ، اب میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں اور ان میں گودا ختم ہو چکا ہے اور میرے اوپر میری رعایا بہت پھیل چکی ہے، مجھ پر بوجھ زیادہ بڑھ گیا ہے اور اب یہ نہ ہو کہ میں اعتدال نہ کر سکوں، تو اب تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اور یہ 3 سال تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعائیں کرتے رہے اور پھر اسی طرح 23 ہجری کے اندر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ واپس آ رہے تھے حج سے، ابتح کے مقام پر پہنچے تو وہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہی دعا کی کہ یا اللہ، اب تم مجھے اپنے پاس بلا لے، اب میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں اور میری اندر اب وہ سانس نہیں رہا، وہ ہمت نہیں رہی۔ تو انہوں نے ایک اور دعا بھی کی، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما، واجعل قبری فی بلد حبیبک، اور اپنے حبیب کے شہر میں میری قبر بنا۔ اب یہ دونوں چیزوں کا جمع ہونا بہت محال تھا۔ ایک تو یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ اسلامی معاملات کو بھانپ رہے تھے، دیکھ رہے تھے، اس وجہ سے ان کا مرکز میں رہنا ضروری تھا۔ جہاد ان سے منقطع ہو چکا تھا، وہ جہاد کے لیے مشورے سے یہ طے ہوا تھا کہ آپ نہ جائیں، آپ اپنے مرکز میں رہ کر فوجوں کی ترتیب دیں اور ان کو روانہ کریں۔ تو اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جہاد میں تو جا نہیں سکتے تھے اور پھر وہ جہاد میں اگر نہیں جائیں گے تو شہادت کیسے ملے گی، اور اگر جہاد میں جائیں گے تو کہیں مدینہ میں تو جہاد ہو نہیں رہا تھا، وہ تو باہر ہو رہا تھا دوسرے ممالک میں، اگر وہاں جائیں گے تو پھر اللہ کے نبی کے شہر میں کیسے ملے گی شہادت، تو قبر کیسے بنے گی؟ تو دونوں میں بہت زیادہ تضاد نظر آ رہا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو قبول کیا دعا کو، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دن، اس میں کچھ واقعہ یہ ہوا تھا کہ اس شہادت سے 3 دن پہلے یہ معاملہ ہوا کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا، ابو لؤلؤ فیروز، جو کہ نہاوند کے اندر جب جنگ ہوئی تھی تو وہاں سے وہ قیدی بن کے آیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ عام اصول تھا کہ جو بالغ افراد ہوتے تھے، مجوسی وغیرہ یا بالغ غلام جو ہوتے تھے کفار میں سے، ان کو مدینہ میں نہیں رکھتے تھے، لیکن یہ آدمی ایک تو نقاشی جانتا تھا، ایک یہ بڑئی تھا اور معمار کا بھی کام کرتا تھا،
تو اس وجہ سے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر سے یہ درخواست کی کہ اگر یہ یہیں رہ جائے تو مسلمانوں کو فائدہ ہوگا، تو انہوں نے بات مان لی اور اس کو وہیں رکھ لیا، اور وہ 3 سال رہا مسلمانوں کے ساتھ اس ماحول میں، لیکن مسلمانوں کا ماحول اس کو تبدیل نہ کر سکا۔ اس کی جو دل کے اندر نفرتی مستدرک، یہ ایک طبقات ابن سعد ہے، اس کے اندر روایت آتی ہے کہ یہ سر پہ ہاتھ پھیرتا تھا جو مجوسی غلام وہاں پر موجود تھے ان کے اوپر، اور کہتا تھا عربوں نے مجھے میرا دل چھلنی کر دیا ہے اور میرا دل زخمی کر دیا ہے، یہ وہ کہا کرتا تھا۔ اور اس کے اندر جو اپنی برادری اور اپنا مذہبی یا قومی جو ایک تحریک ہوتی ہے، جو ایک جوش ہوتا ہے، وہ اسی طرح باقی تھا۔ وہ اسلامی ملک میں رہتے ہوئے اسلام کو قبول نہیں کر رہا تھا، اور اتنا اس کے اندر بغض تھا کہ وہ اسلام کو بہت بڑا دھچکا لگانا چاہتا تھا۔ یہ تمام جو عوارض تھے اور یہ تمام اس کی جو نیتیں تھیں، یہ اس وقت کھل کے سامنے آئیں جب اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قتل کی پلاننگ کی۔ حالانکہ جو معاملہ پیش آیا تھا وہ ایسا نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اس سے روزانہ 2 درہم لیا کرتے تھے، روزانہ کے 2 درہم اس سے لیا کرتے تھے۔ تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر شکایت کی کہ مجھ سے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ یوں لیتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سے پوچھا کہ تم کیا کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں یہ کام بھی کرتا ہوں، یہ 2-3 قسم کے کام اس نے گنوائے، نقاشی بھی، معماری بھی، بڑھئی کا کام بھی کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا پھر تو وہ جو تم سے لیتے ہیں وہ زیادہ نہیں لیتے؟ تو یہ اس پہ ناراض ہو گیا، برہم ہو گیا، اور وہ جو مزید نفرت تھی اس کی بڑھ گئی۔ اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سے ایک دفعہ گزر رہا تھا، تو 3 دن شہادت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بطور مزاح اور دل لگی کی خاطر، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ایسے لوگ جن سے خراج لیا جا رہا تھا ان کے ساتھ بھی اچھا روا رکھتے تھے، اچھے طریقے سے پیش آتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھ لیا کہ میرے لیے 1 پاؤنڈ کی چکی بنا، میں نے سنا تم پاؤنڈ کی چکی بہت اچھی بناتے ہو۔ تو یہ 2 قسم کی چکیاں ہوتی ہیں، ایک پن چکی، ایک پاؤنڈ چکی۔ پن چکی جو ہوتی ہے یہ پانی کی آبشار گر رہی ہوتی ہے، اس کے کنارے رکھ دی جاتی ہے اور پانی کے ذریعے سے یہ چلتی ہے، اور پاؤنڈ چکی جو ہوتی ہے یہ ہوا کے ذریعے سے چلتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے لیے 1 پاؤنڈ چکی بنا دو۔ تو اس نے آگے سے کہا کہ میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ مشرق اور مغرب یاد کریں گے۔ تو یوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھانپ لیا کہ یہ آدمی مجھے قتل کی دھمکی دے کے جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھ والوں سے کیا کہا کہ یہ آدمی مجھے قتل کی دھمکی دے کے جا رہا ہے، لیکن کیونکہ وہاں اس وقت کوئی ثبوت نہیں تھا اور وہاں پر کوئی ان کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں تھی اس کے اوپر ہاتھ ڈال سکتے، اس لیے حضرت عمر نے اس کو چھوڑ دیا۔ لیکن اس نے اپنی اس نفرت کا اظہار ایک دن کیا کہ وہ صبح فجر کی نماز میں پہلے سے جا کر ممبر کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا، فجر کی نماز سے بھی پہلے مسجد میں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز کے لیے تکبیر کہی اور تکبیر تحریمہ کہی اور نماز شروع کی، تو اتنے میں یہ آدمی نکلا، اور اس کے پاس وہ خنجر تھا جو اس وقت مدینہ میں متعارف نہیں تھا، اس کے پاس وہ آلات اسلحہ تھا جو اس وقت مدینہ میں متعارف نہیں تھا۔ وہ دونوں طرف اس کے خنجر تھا اور درمیان میں اس کا دستہ تھا، اور یہ آدمی چلانے کا اتنا ماہر تھا کہ یہ ایسے اس کو گمار لیتا تھا جیسے کہ ڈنڈے کو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں طرف وہ گھما رہے ہوتے ہیں، درمیان سے پکڑ کر اس کو گھما رہے ہوتے ہیں، اس طرح یہ وہ خنجر چلا لیتا تھا۔ اور یہ ایک قسم کی ٹریننگ اس کو حاصل تھی، باقاعدہ یہ ایک سازش کے تحت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا۔ اور اس سے یہ تمام ثبوت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی 2 درہم کے اوپر کوئی اتنا بڑا قدم نہیں اٹھاتا کہ 2 درہم روزانہ کے اوپر وہ اتنی بڑی شخصیت کہ وہ اپنا مقام دیکھے اور اس شخصیت کا مقام دیکھے کہ اس کی اپنی حیثیت ایک مجوسی غلام کی ہے، اور مجوسی غلام قتل کرنے چلا ہے 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ کو۔ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی، اس کے پیچھے ایک باقاعدہ سازش اور باقاعدہ ایک نفرت تھی، اور وہ 2 چیزیں ہوتی ہیں جو آدمی کو ایسے کاموں پہ ابھارتی ہیں، یا تو وہ مذہبی تنافرت ہوتی ہے یا پھر وہ
اس کے محرکات جو ہوتے ہیں وہ قومیت بنتی ہے. تو یہ چیزیں اس کے اندر موجود تھیں، اور اس کے اوپر پھر اس نے یہ قدم اٹھایا، اور اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے میں مصروف تھے کہ اس نے حضرت عمر کے نیچے سے 2-3 بار اگچھے کیے، پیٹ کے اندر 2-3 مرتبہ اس کو جو چبویا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کاری ضرب لگ چکی تھی، اس کی گرمائش، زخم کی گرمائش کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً گر گئے. لیکن اتنا ان کے اندر صبر تھا اور ان کے اندر اتنی صلاحیت تھی کہ انہوں نے ایک ہاتھ سے پکڑ کر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو آگے کیا اور کہا کہ مجھے کتے نے مار ڈالا. اور اتنے میں آواز دھیمی پڑ گئی، اور اس آدمی نے اپنی بچاؤ کے لیے مسلسل وہ تلوار چلائی. اس کے ذریعے سے اس نے 13 آدمیوں کو اور زخمی کیا، جن میں سے 9 آدمی شہید ہو گئے، وہ اپنے زخموں کی تاب نہ لا سکے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو شکم تھا، پیٹ تھا، وہ چر چکا تھا، وہ اس کو وار گہرے ان کو لگ چکے تھے، جس کی وجہ سے بعد میں ان کو جب اٹھا کے لے جایا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب پہلے نبیذ پلایا گیا، پھر اس کے بعد وہ دودھ پلایا گیا، تو دونوں وہ نیچے زخم سے بہہ کے نکل گئے. تو اطباء نے یہ تجویز کر لیا کہ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بچنے والے نہیں ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتا دیا گیا کہ اب آپ آخرت کی تیاری کیجئے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ لگا تھا 27 ذی الحجہ کو. اگر یہ 27 ذی الحجہ کو لگے تو پھر یکم محرم الحرام کو اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے تو یہ بنتے ہیں ذی الحجہ کے 29 کا مہینہ بنتا ہے. اور اگر یہ 30 کا مہینہ بنایا جائے تو پھر 4 دن بنتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 4 دن زخمی رہے، اور پھر 5ویں دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور ان کو سپرد خاک کیا گیا. تو یوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، بعض لوگ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ جی یکم محرم الحرام کو نہیں شہید ہوئے بلکہ وہ رمضان میں شہید ہوئے ہیں، محرم الحرام کو شہید نہیں ہوئے. اس میں مختلف اقوال ہیں، ان تمام اقوال کی تطبیق یوں کی گئی ہے کہ بعض لوگوں نے جو خنجر لگنے کے ساتھ ہی کہہ دیا کہ جی اس کو کاؤنٹ کیا، اور بعض نے تدفین کو کاؤنٹ کیا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخمی جو کیے گئے تھے وہ 27 ذی الحجہ کو کیے گئے تھے، اور پھر 3 دن انہوں نے اسی طرح بیماری میں گزارے، اور ان کی شہادت پر یکم محرم الحرام کو ہوئی تھی. تو یوں جو انہوں نے زخمی حالت میں بھی دن گزارے، اس میں بھی ان کو یہ کہہ دیا گیا کہ یہ انہوں نے شہادت تصور کی گئی، اس وجہ سے اختلاف پڑ گیا. باقی اس کی کوئی اختلاف کی صورت نہیں ہے. یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ یوں دنیا سے رخصت ہوئے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اس کے اندر اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بھیجا کہ جاؤ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھ کے آؤ اور ان سے اجازت لو کہ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے. جب یہ گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، اور جہاں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر دستک دی اور پوچھا کہ میرے والد صاحب، اور حضرت عمر نے یہ کہا تھا کہ اب جا کر مجھے امیر المومنین، یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین یہ پوچھ رہے ہیں، آج کے بعد میں امیر المومنین نہیں رہا، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا. اور پھر جا کر انہوں نے اجازت طلب کی، اور پھر ان کو اجازت مل گئی تدفین کی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کیا گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ایک جانب بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر ہیں اور ایک جانب حضرت عمر ہیں، اور بعض حضرات یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سر جو قبر مبارک کا ہے، وہ سر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے ساتھ ٹکرا رہا ہے اور جڑا ہوا ہے ان کی سیدھ میں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قدموں کے ساتھ ہے. تو یوں یہ سٹیپ بائی سٹیپ لائن میں 3 قبریں بنتی ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ دائیں طرف حضرت ابو بکر ہیں اور بائیں طرف حضرت عمر ہیں. یوں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دفن کیا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ جگہ رکھی تو اپنے لیے تھی، لیکن مرحبا بعمر، کہ عمر کو مرحبا، خوش آمدید کہ وہ آ کے دفن ہو جائیں، کیونکہ صحابہ نے یہ سن رکھا تھا. احادیث میں کثرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ خرجت انا ابو بکر و عمر، دخلت انا ابو بکر و عمر. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے مشکات شریف کے اندر کہ وہ بھی اکثر کہا کرتے تھے کہ میں نے کئی دفعہ اللہ کے نبی سے، اور میرا یہ گمان تھا کہ وہ جو تیسرے آدمی ہیں جن کی جگہ ہے
وہ حضرت عمر ہی ہوں گے۔ یوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دفن کیا گیا، اور ایک بہت عظیم ہستی یوں رخصت ہوئی۔ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔